وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ ہم اور آپ سیکھیں اور دیکھیں، اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 40 سال، اور وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، نوجوان آدمی اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے، اس شادی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیوی ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولاد انہی سے ہے، صرف ایک ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہیں، قاسم اور عبداللہ۔ قاسم ہی کی وجہ سے آپ کے لقب ہے ابو القاسم، اور عبداللہ کے لقب ہے طیب طاہر۔ عبداللہ کو طیب طاہر کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا وہ 11 عورتیں ہیں، جن میں سے 9 عورتیں آپ کی وفات کے وقت آپ کے ساتھ رہیں، اور 2 عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المساکین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں اور ہیں جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو آئیے لیتے ہیں، پہلی بیوی کا تذکرہ ہوا، دوسری بیوی ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ام المومنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھی، اور وہ انتقال کر کے بیوہ ہو چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو سہارا دیا۔ اس کے بعد نمبر 3، صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیوی، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے 1 سال کے بعد اور ہجرت سے 2 برس پہلے کی، اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال 1 ہجری میں انہیں رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک بیوی ہیں جو باکرہ ہے، بقیہ سب سیبہ تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو بڑا فائدہ ہوا ہے، 2210 حدیثیں ان سے مروی ہے۔ وہ خاص مسائل ہیں، عورتوں کے خاص مسائل، مردوں کے خاص مسائل، میاں بیوی کے مسائل بیان جو ہوا ہے وہ انہی سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ امت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تاکہ وہ امت کی عورتوں کو بتا سکے، مسئلے مسائل بیان کر سکے۔ یوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ نمبر 4 ہیں حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پہلے شوہر کا نام ہے خنیس بن حذافہ سہمی، جو بدر اور احد میں شریک رہے، اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو سسر بنایا، 2 کو داماد بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسر بنایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسر بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بنایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بنایا۔ تو یہ رشتے ناطے میں مضبوطی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ اس لیے جو لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادی کی۔ آپ ان کی تمام شادیوں پر غور کیجیے گا تو وہاں کوئی نہ کوئی مقصد امت ہی کا فائدہ ہے، اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 5، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن ساسا سے تعلق رکھتی تھی، مسکینوں پر بہت خرچ کرتی تھی، اس لیے ان کا لقب ام المساکین ہے۔ یہ پہلے عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھی، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، اور وہ صرف 18 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اس کے بعد وفات پا گئیں۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو سہارا دیا ہے۔ نمبر 6، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، شادی میں تھی،
4 ہجری میں ابو سلمہ کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد شوال 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو سہارا دیا۔ نمبر 7، زینب بنت جہش، یہ قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نباہ نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے زینب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37۔ پورے قرآن میں زید ہی ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق دے دیا تو شادی نہیں کر سکتے تھے، لے پالک کی طلاق شدہ بیوی سے شادی نہیں کر سکتے تھے، طلاق شدہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے، ایسا سمجھا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ نے یہ رسم توڑ دی کہ نہیں بس طلاق دے دی تو نکاح کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں تھے، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کرایا ہے، یہ رسم توڑنے کے لیے یہ نکاح ہے، وہ بھی طلاق شدہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے طلاق والی عورت سے نکاح کیا ہے، صرف ایک ہی باقرہ تھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی 5 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 8، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ام المومنین، ان کے والد قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو مستلق کے سردار تھے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں سے لائی گئی، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جویریہ کے لیے مکاتبت کر لی، یعنی یہ کہا کہ میں ادا کر دوں گا اور تم آزاد ہو جاؤ، یعنی ایک مقررہ رقم کی عوض آزادی کے لیے معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہاں بھی غور کیجئے، ایک سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیٹی ہے تو سردار کی بیٹی سردار کے پاس ہی آنی چاہیے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو ایک اثر ہو گیا، یعنی عزت ہوا، احترام ملا، اور بھی دوسرے لوگ آنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے لیے، احترام کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی پہلے کسی کی نکاح میں تھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ نمبر 9، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا ام المومنین، یہ عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، اس کے بعد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لیا، لیکن کہا جاتا ہے یہ واقعہ صحیح بھی نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین پر قائم رہی، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ بھیجا تھا، ایتھوپیا نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، تو اس کے بعد وہ لوگ سب ادھر آ گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری جب ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور وہیں ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ نمبر 10، صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہ ام المومنین، یہ بنی اسرائیل سے تھی اور خیبر میں قید کی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کر لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس سے بھی وہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے شادی کی سردار کی بیٹیوں سے، تو مسلمانوں کے حصے میں جو لوگ قیدی سب آئے تھے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد جب کیا، اور مسلمانوں نے بھی آزاد کر دیا۔ ارے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی لوگ ہیں، رشتے ناطے کا لوگ خیال کرتے تھے، تو اس طریقے سے بڑے فائدے ہوئے۔ 11، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء سے فارغ ہونے کے بعد شادی کی، صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں۔ اس کے بعد ان میں سے 2 بیویاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں، اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ 2 لونڈیوں کے بارے میں آتا ہے، ایک لونڈی ماریہ قبطیہ، ایک بادشاہ نے آپ کو تحفے میں بھیجا تھا، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ابراہیم ہے رضی اللہ عنہ، وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ دوسری لونڈی کا نام ہے ریحانہ بنت زید، جو یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر یا بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے منتخب کیا۔
تو یہ چند واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، اور شادی کس وجہ سے وہ بھی بیان کیا گیا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی 25 سال کے تھے، 40 سال کی دو مرتبہ بیوہ عورت سے نکاح کی، تو کیسے کیا ہے؟ پھر جب تک وہ زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، اس کے لیے بھی وجوہات بیان کیے گئے، عزت دینے کے لیے، احترام کے لیے، بیوہ عورتیں تھی، طلاق شدہ تھی، پھر خاندان کی بڑی تھی، پھر اسی طرح سردار کی بیٹی تھی، تو شادی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام و مرتبہ دیا۔ تو ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين